آپ نے بڑے درست بات فرمائی ہے. آپس دی گل ہے امید تانوں وچوں گھٹ ہی ہے. یہ سانحہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہوا ہے, باقی دنیا میں امید تانوں کوئی نہیں کہ کوئی مشاورت ہوگی, کیونکہ خان صاحب نے اجازت دینی نہیں ہے تو انہوں نے کیا ملنا ہے وزیر اعظم سے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ آبزرویشن ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے مذاکرات میں یا ڈائیلاگ میں. اچھا. یہ ان کی 2011 سے لے کے 18 تک, 18 سے لے کے 22 تک, اور 22 سے اب 26 تک, یہ ان کا بالکل ان کے کریکٹر میں جو ایک بات مستقل ہے جس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا, ورنہ ہر بات کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. بالکل اس ایک بات کے اوپر کہ میں نے اپوزیشن سے ملنا نہیں ہے یا اپنے مخالف جماعت سے ملنا نہیں ہے, اس کے اوپر انہوں نے یہ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 15-16 سال میں کبھی یو ٹرن نہیں لیا. اچھا رانا صاحب, ابھی آپ نے پرانے ساتھی جن کے ساتھ تعلق ہے, میاں صاحبان کا بھی آپ کا بھی, ان میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. مولانا صاحب آپ کی یعنی جو حکمران, آپ حکمران ہی ہیں نا سارے, انہوں نے کہا جی آپ تو ڈمی لوگ ہیں اور آپ کو بس گالیاں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے فرمایا ہے, اختیار شار آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو مولانا صاحب کو تو اب آپ کے بارے میں یہ موقف ہے کہ آپ لوگ بس ظاہری طور پر حکمران ہیں. نہیں تو وہ پھر کیا, اور وہ کیا کہیں, وہ آپ اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں تو کیا ہماری جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے یہی کہنا ہے. اختلاف میں بیٹھنے کا بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بھرم رکھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں ان کے پاس اور کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی, ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے جی کہ جتنا کمفرٹیبل جی موجودہ پرائم منسٹر ہے, شاید پچھلے 78 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر اتنا کمفرٹیبل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہا. بالکل صحیح ہے, بالکل یہ نظر. اور جتنی کوآپریشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کو ہے, جتنی سپورٹ ہے, میرا خیال ہے کہ کبھی اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک مرتبہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب آپ کو بطور وزیر اعظم, بطور حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حمایت حاصل ہے, اگر اتنی حمایت ہمیں حاصل ہوتی تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لے کے چلے جاتے یا پاکستان کو کوئی ترقی میں کتنا اضافہ کرتے. آپ یقین کریں کہ یہ ایک وقت کی ہوئی بات ہوتی ہے. اس وقت وہی سپورٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو میسر ہے. میٹنگز میں آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کہیں اور اس بات کو جو ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے پلٹا جائے. لیکن وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کا بے پناہ احترام کرتے ہیں, اور ان کی کوئی بھی رائے ہو جو کہ بڑی صائب رائے ہوتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر, تو وہ بھی اس کا پورا احترام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, تو یعنی کہ پھر آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ شہباز شریف صاحب حقیقی معنوں میں ونڈرفل بوائے ہیں اور ونڈر بوائے کوئی نہیں پھر آ رہا. ہاں نہیں, یہ تو دیکھیں میڈیا کو بھی تو کوئی نہ کوئی موضوع ملنا چاہیے نا, ورنہ تو پھر بالکل ہی جو ہے وہ خاموشی ہو جاتی ہے. کبھی کوئی ونڈر بوائے کی بات نکل آئی, کبھی کوئی انڈیا کی طرف سے آ گئی, کبھی کوئی افغانستان کی طرف سے, کوئی نہ کوئی, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. کو گلشن کے کاروبار کو چلانے کے لیے بھی آپ کو آخر 15-20 جو ہے وہ ٹاک شوز ہونے ہوتے ہیں روز. بالکل. تو اس میں اگر کوئی مواد ڈسکس ہونے والا نہ ہو تو بڑی مشکل ہو جایا کرے. بالکل. تو اس لیے جتنے بھی آپ وی لاگ سنتے ہیں تو ہر وی لاگ میں کوئی نہ کوئی خبر تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بالکل اتنی خبریں تو ہوتی نہیں ہیں, اس لیے
خبر جو ہے وہ گھڑی جاتی ہے تو وہ پھر اس کے مطابق کام آگے چلتا ہے. نہیں، میں اس پہ مزید اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو بات کی تھی پھر انہوں نے اس کی بعد میں وضاحت بھی کی ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر منصور علی خان صاحب کے ساتھ. اچھا، میں رحمان صاحب ایک بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے مجھے وہاں نوڈیرو اس مرتبہ وہ بھی گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ پھر سکھر ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے رہے تو میں نے یہ پوزیشن ان کے سامنے بھی رکھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایگری کیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آخر گلشن کا کاروبار بھی تو چلانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب ایک بات، یہ جو ابھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، مطلب آپ دیکھیں ہر منگل کا روز ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں جیل کے باہر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. اب تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا سیشن ہوتا ہے، مطلب وہ قرآن خوانی بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ ان کی آزادی کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہی سب کچھ ہے جو چل رہا ہے. کیا یہ بات، کیونکہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی جو اچکزئی صاحب کا سارا وہ معاملہ ہے، ان کا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے پہلے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے گارنٹی دیں کہ اگر یہ ملاقات 8 فروری کے احتجاج کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یعنی مڈل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں پہلے گارنٹی دیں، وہ کیسے، کہاں سے اچکزئی صاحب گارنٹی دیں؟ اچکزئی صاحب تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہوگا اور اتنا دباؤ بڑھے گا کہ آپ سب گھر چلے جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں سائیڈز کو یہ چیز جو ہے نا یہ وارے میں ہے. ان کو بھی ہر منگل کو ایک جو ہے وہ بیانیہ چاہیے. اچھا. ایک خبر چاہیے جو شام کو ڈسکس ہو اور اس کے اوپر بات ہو. تو اس کے لیے وہ بھی ان کے لیے ایک پولیٹیکل ایونٹ ہے اور اگر وہ ان کو نہ روکا جائے تو ان کے لیے بھی یہ بڑی مشکل ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے وہ خبر بنائی جائے. پھر وہ اندر سے ملاقات کر کے واپس آ کے پھر وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ان کو کرنی پڑے گی جس سے جو ہے وہ خبر بنے اور جس سے پھر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ چلے. اور دوسری طرف ہمیں بھی بارے میں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملاقات ہوگی تو پھر جو چیز ہم روکنا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہے تو اس سمت جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اور وہ بھی اس بات کے اوپر راضی ہیں. ہم ملاقات نہ کروا کے راضی ہیں، وہ نہ کر کے راضی ہیں. ورنہ اگر انہوں نے ملاقات کرنی ہو تو یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ملاقات جو ہے وہ جس طرح سے ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ کیا ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں تو ملاقات صبح ہی ہو جائے گی. رانا صاحب ویسے مجھے آج آپ کی گفتگو سے یہ ایک اندازہ ہو رہا ہے اور میرا کیونکہ بڑا عرصے سے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے کہ جتنے کمفرٹیبل آج آپ ہیں اور لگ بھی رہے ہیں کہ آپ نے مطلب بڑے مشکل حالات، آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے، مثلا ماڈل ٹاؤن، کبھی عمران خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں، کبھی قادری صاحب آ رہے ہیں.